بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے کاروباری حضرات یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی شاپ کے اندر، دکان کے اندر، اسٹور کے اندر بہت اچھا مال رکھا ہوا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا مال رکھا ہوا ہے، لیکن کسٹمر جو ہے اس کو مہنگا ہونے کی وجہ سے پرچیز نہیں کرتا اور چھوڑ جاتا ہے۔ اور بہت سارے گاہک، بہت سارے کسٹمرز یہ گلہ کرتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اس وجہ سے دکاندار مہنگا مال بیچ رہے ہیں، مہنگے سوٹ بیچ رہے ہیں اور بہت زیادہ منافع کما رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے ذہن میں ایسا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ بہت زیادہ منافع کما رہا ہے۔ اور ایک جو بات اکثر سننے کو ملتی ہے کہ مجھے پیچھے فلاں دکان میں یہ چیز سستی مل رہی تھی اور آپ اس کو مہنگا بیچ رہے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سمجھنے کی بات ہے کہ اچھی چیز کبھی بھی سستی نہیں ہوتی۔ پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں، جو برانڈ کی چیز ہوگی، نمبر 1 کوالٹی کی چیز ہوگی، وہ سستی نہیں ہوگی بلکہ وہ مہنگی ہی ہوگی، اور اس کو وہ لے گا جس کے پاس اتنی گنجائش ہوگی اور جس کی اتنی رینج ہوگی کہ وہ اس کو پرچیز کر سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے علم ہوگا کہ یہ چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہے یا یہ چیز ہلکی کوالٹی کی ہے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ کسی ایسے انسان کو جو مخلص بھی ہو اور ماہر بھی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے، اور تاکہ وہ اس کو پرچیز کرنے میں اس کو آسانی ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی اس نے چیز خریدنی ہے، کسی بھی قسم کی چیز ہے، اس کے لیے ماہر بندہ ہو اور مخلص ہو۔ اگر ماہر ہوگا، مخلص نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو ہوتی ہوئی ڈیل بھی خراب ہو جائے گی، اور اگر مخلص ہوگا، ماہر نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو ہلکی کوالٹی کی طرف نشاندہی کر دے گا اور آپ وہ لے کر اپنا نقصان کر لیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ مخلص بھی ہو اور ماہر بھی ہو، اور خود اس چیز کی پہچان ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب چیز مل جاتی ہے، مطلب مارکیٹ میں گھومیں اور چیز کو ڈھونڈا، تلاش کیا، تو جب وہ چیز مل گئی تو اگر اس کے مناسب پیسے مانگے جا رہے ہیں اس چیز کے حساب سے، تو اس کو پرچیز کر لیں۔ پھر اس پہ بحث نہ کریں، پھر اس پہ ڈیبیٹ کرنا، بحث کرنا کہ یہ تو اتنے کی ملنی چاہیے، اتنے کی ہونی چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک فیشن سا ہو گیا، رواج سا ہو گیا کہ ڈسکاؤنٹ لازمی کروانا ہے کہ مجھے اس چیز میں اتنا ڈسکاؤنٹ دیا جائے۔ اس سے بچنا چاہیے، اور اس سے بچ کر اگر چیز آپ کو اچھی مل گئی ہے تو اس کو پرچیز کریں۔ اور دکاندار بھی جو ہے کوشش کریں کہ مناسب ریٹ جو اس کا ہے بتایا جائے، اور تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی کر دیا جائے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ آپ کا بنا رہے۔ اس میں دونوں کے لیے آسانی ہے۔ اس کا بھی جو بیچارہ گھوم رہا ہے، چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، اس کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی بھی چیز جو ہے وہ نکل جائے گی۔ تو ایکسپینسو چیز وہی ہوتی ہے جو اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے، ہلکی کوالٹی کی چیز ایکسپینسو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کہنا کہ فلاں دکان میں اتنے کی مل رہی ہے، کیا پتا وہ کون سا مال بیچ رہا ہے، کون سی کمپنی کا ہے۔ جس سے ہمارے پاس جو سوٹ ہوتے ہیں کرتا شلوار کے ہماری شاپ پہ، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ آپ اتنے کا دے رہے ہیں اور یہ فلاں دکان میں اتنے کا مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے۔ اور ہمیں اپنی چیز کا تو پتہ ہے لیکن اس کی چیز کا نہیں پتہ، اور کسٹمر کو بھی اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کپڑا دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب ایک واشنگ ویئر کا سوٹ ہے، اس میں کاٹن کے دھاگے ہوتے ہیں، اور ایک واشنگ ویئر کا سوٹ ہے جس کو اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ واشنگ ویئر ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے، لیکن اس میں پولیسٹر کے دھاگے ہیں۔ اب پولیسٹر میں اور کاٹن میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن وہ بھی اس کو اسی پرائس پر یا اس سے کم کر کے بیچ رہے۔ تو یہ مثال دی ہے آپ کو۔ تو ہر چیز میں 1 نمبر سے لے کر آگے اس کے نمبر چلتے ہیں، 2nd نمبر، 3rd نمبر، 4 نمبر۔ تو اس میں یہ ہے کہ چیز کی پہچان ہو، اور کسی ماہر مخلص شخص کو اگر خود پہچان نہیں ہے تو اس کو لے کر آئیں تاکہ وہ آپ کو چیز پرچیز کر کے دے سکے۔ اور اگر آپ کو آپ کے کام کی چیز مل جائے تو اس میں بحث نہ کریں، کہ اس کو لے لیں۔ پوری مارکیٹ میں چیز نہیں مل رہی اور ایک شاپ پہ آپ کو چیز مل گئی ہے، اس پر بھی بحث شروع ہوگی کہ نہیں مجھے اتنے کی ملنی چاہیے اور اتنے کی ہونی چاہیے، میری اتنی رینج نہیں ہے۔ رینج ہوتی ہے تو ہی کسٹمر پرچیز کرنے کے لیے مارکیٹ میں آتا ہے۔